کہ اگر آپ فرد کی سطح پر یا قوم کی سطح پر استحکام چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک بات تو قرآن مجید فرقان حمید نے بالکل واضح کر دی کہ یہ اگر آپ استحکام چاہتے ہیں تو اس استحکام کے لیے آپ کو اپنی بنیادوں کو مضبوط کرنا چاہیے، اپنی جڑوں کو مضبوط کرنا چاہیے۔ یہ فطرت کا مطالعہ قرآن نے بار بار کہا نا کہ کرو غور ذرا اس پر، تو قرآن مجید نے وہ جو مثالیں دی ہیں جانوروں کی، جو نباتات کی، جمادات کی، ان پر ذرا غور کریں کہ بیل کا پودا جو ہے نا وہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے، تیزی کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، اس کو وہ استحکام نصیب نہیں ہوتا ہے، اس کی جڑیں اتنی پاتال تک نہیں ہوتی۔ اس کے مقابلے میں جو بڑے پھلدار درخت ہیں ان پر آپ غور کریں، تیار ہونے میں کئی سال لیں گے لیکن پھر فائدہ دینے میں بھی کئی سال لگائیں گے۔ یہ بات ہمیں گویا کہ فطرت کا یہ مشاہدہ یہ بات ہمیں سمجھاتا ہے کہ اگر آپ اس طرح کا کوئی استحکام اپنی ذات میں چاہتے ہیں، خاندان میں چاہتے ہیں، انفرادی سطح پر چاہتے ہیں یا اجتماعی سطح پر چاہتے ہیں، تو آپ کو مظاہر فطرت سے سبق سیکھنا چاہیے، آپ کو وہاں سے سبق لینا چاہیے اور سیکھنا چاہیے کہ یہ استحکام آپ کو کیسے حاصل ہوگا، کس طرح یہ ممکن ہے، کیا یہ صبر، برداشت اور تحمل کے بغیر ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ جب تک یہ استحکام بڑے صبر کے، دیکھیں آپ، میں عام مشاہدے کی مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ دولت کی کثرت جو ہے نا، یہ اتنی نہ فرد کے لیے نہ سوسائٹی کے لیے اتنی فروٹفل نہیں ہو سکتی جتنا یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اس دولت کو حاصل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، حاصل کرنے کے بعد اس کو خرچ کرنے کی درست اہلیت کیا ہے۔ ہمارے پنجابی میں مثال دیتے ہیں کہ چوری دے کپڑے دے ڈانگا دے گاس۔ جو لوگ بڑی جلدی سے امیر ہو جاتے ہیں نا، وہ بڑی جلدی سے برباد کر دیتے ہیں سب کچھ۔ جو لوگ گریجولی ایسے اوپر بڑھتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ دولت کمائی کیسے جاتی ہے، اس دولت کو خرچ کرنے کے طریقوں سے بھی وہ واقف ہوتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتے ہوئے یہ بات ہمیں پوری طرح سمجھ آتی ہے کہ اگر آپ خارجی محاذ پر استحکام چاہتے ہیں تو آپ کو داخلی محاذ پر پہلے مستحکم ہونا ہے، پہلے اپنی جڑیں ٹھیک کرو، پہلے آپ کو اپنے آپ کو سنوارو، پہلے مضبوط کرو۔ پہلے دن ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان نہیں کر دیا، بلکہ جہاد کا اعلان کرنے میں آپ دیکھیں کہ 15 سال لگے۔ اس سے پہلے کیا ہے؟ صبر ہے، تحمل ہے، برداشت ہے، بردباری ہے اور تیاری ہے۔ جب وہ استحکام، وہ تعداد، مطلوبہ صلاحیت پوری طرح حاصل ہوگی تو پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان جہاد فرماتے ہیں۔ میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم بحیثیت فرد مستحکم ہونا چاہتے ہیں تو پھر پہلے اپنے آپ کو، اپنی جڑوں کو مضبوط کیجیے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پہلے اپنے آپ کو مستحکم کرو۔ یہ تبدیلی، ہم کس طرح کی تبدیلی سے اس وقت دوچار ہیں کہ تبدیلی جو ہے نا، اصل تبدیلی یہ ہے کہ ہم کتنے تبدیل ہوئے۔ میں اور آپ جب تبدیل ہوں گے تو بھائی ساری تبدیلی آ جائے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ باقی سارے تبدیل ہو جائیں اور مجھے تبدیل ہو